اگر انسان دنیا سے اچانک غائب ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ فرض کریں اگر دنیا کے تمام انسان یکدم غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسانوں کے ختم ہونے سے کیا یہ زمین باقی رہ پائے گی؟ ہم انسانوں کے بعد یہ زمین کیسا نظارہ پیش کرے گی؟ یہ دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اس طرح کی دیگر دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انسان کے بغیر یہ دنیا کیسی ہوگی اور یہ کہ انسانوں نے اس زمین پر کیا کیا تباہی پھیلائی ہے۔ انسانوں کے دنیا سے اچانک غائب ہونے کے بعد تقریباً پوری دنیا میں بجلی تمام ہی مقامات پر بند ہو جائے گی، سوائے ان مقامات کے جو ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن یعنی کہ پانی سے چلنے والے بجلی گھر، کیونکہ انہیں بند ہونے میں زیادہ وقت لگے گا، اور سولر پینلز بھی تب تک کام کریں گے جب تک ان پر اتنی دھول نہ پڑ جائے جو ان کو ناکارہ بنا دے۔ ایک اندازے کے مطابق 4 گرام فی مربع میٹر ریت یا مٹی سولر پینل کی کارکردگی کو 40% تک کم کر سکتی ہے، مگر ایک دن سولر پینلز اور ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن بھی بند ہو جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ پوری دنیا میں اندھیرا ہوتے ہی آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے زمین سے اور زیادہ روشن نظر آنے لگیں گے۔ اگلے کچھ دنوں میں ایٹمی بجلی گھر یعنی کہ نیوکلیئر پاور پلانٹس سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے۔ 3 دن بعد دنیا بھر میں بہت سے زیر زمین ریلوے اسٹیشنز پانی سے بھر جائیں گے، کیونکہ پانی کو زیر زمین داخل ہونے سے روکنے کے لیے پمپ لگائے جاتے ہیں، اور انسان کے بنا یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور شاید ہی یہ بات عام لوگوں کو پتا ہو کہ صرف نیو یارک میں ہی ایک دن میں 13 ملین گیلن پانی زیر زمین ریلوے اسٹیشن سے نکالا جاتا ہے۔ 10 دن بعد وہ جانور جو دنیا کے چڑیا گھروں یا پنجروں میں بند ہے، اور پالتو جانور بھی، سب 10 دن کے اندر بھوک اور پانی کی کمی کی وجہ سے مر جائیں گے۔ وہ جانور جنہیں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مرغی وغیرہ، وہ بھی مر جائیں گے، اور وہ جانور جو قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا تو وہ مر جائیں گے یا پھر دوسرے جانوروں کو مار دیں گے، یعنی کہ سروائیول کی ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ چھوٹے کتے اور بلیاں وہ پہلے جانور ہوں گے جو دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مریں گے، جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا لیں گے۔ 1 مہینے بعد نیوکلیئر پاور پلانٹس یعنی کہ ایٹمی بجلی گھر تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نیوکلیئر پاور پلانٹس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو جائے گا، جس سے اتنے بڑے دھماکے ہوں گے جو چرنوبل اور فیوکوشیما میں بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں جانور مر جائیں گے، البتہ زمین مجموعی طور پر بآسانی اور بہت جلد آلودگی سے چھٹکارا پا لے گی۔ 1 سال بعد سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے اور وہ جو کچھ جو ہم نے خلا میں بھیجا ہے بالآخر گرنا شروع ہو جائے گا۔ آسمان پر ٹوٹتے ستاروں جیسا منظر ہوگا، بس دیکھنے والا کوئی انسان نہیں ہوگا۔ 25 سال بعد ہماری سڑکیں اور فٹ پاتھ سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گی، اور یہ ان سڑکوں کی تہوں میں اپنا قبضہ جما لے گی۔ 30 سال بعد ہمارے بغیر ہوا کہیں زیادہ صاف ہوگی۔ دبئی اور لاس ویگس جیسے بڑے شہر صحرا کی ریت تلے دب جائیں گے۔ فطرت کا ڈیرا ہر جگہ نظر آئے گا، ہر اس چیز پر جو ہم نے بنائی ہے۔ 100 سال کے بعد بہت سے ڈیم، اٹلی کا ٹاور آف پیسا، سڈنی کا اوپیرا ہاؤس اور آگرہ کا تاج محل ٹوٹ چکے ہوں گے۔ 150 سال بعد بہت سی سڑکیں جو کہ انسانوں کے ختم ہو جانے کے 25 سال کے بعد سبزہ اور ہریالی میں تبدیل ہو چکی تھی، اب وہ نہروں اور دریاؤں کا منظر پیش کرنے لگیں گی۔ 300 سال کے بعد آئیفل ٹاور گر جائے گا، سین فرانسسکو کا مشہور گولڈن گیٹ پل بھی تباہ ہو جائے گا۔ ہر وہ چیز جو فولاد سے بنی ہوئی ہے پرزے ہو جائے گی، کیونکہ ان عمارتوں اور تعمیرات کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے کوئی انسان صدیوں سے موجود نہیں ہوگا، اس لیے یہ زنگ لگنے سے ختم ہو جائیں گے۔ 400 سال بعد دلدلی علاقے بحال ہو جائیں گے اور ان پر پرندوں کا راج ہوگا۔
450 سال بعد انسان کے بغیر زندگی بھی خوب پلے پھولے گی۔ مچھلیوں خاص طور پر ویل مچھلیوں کی آبادی کئی گنا بڑھ چکی ہوگی۔ 500 سال بعد جدید شہروں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ شہر جنگلات کا منظر پیش کرنے لگے گا اور جنگلی جانور ان میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ 600 سال بعد انسانوں کے ختم ہونے کے دنیا کے تمام قدرتی نظارے میں نہ صرف اضافہ ہو چکا ہوگا بلکہ شہروں کے غائب ہو جانے، نئی جھیلوں کے نمودار ہونے کی وجہ سے زمین اور بھی خوبصورت ہو چکی ہوگی۔ سوائے صحراؤں کے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ دریاؤں، سمندروں اور جھیلوں کے کنارے پر پرندے ہی پرندے ہوں گے۔ 10,000 سال بعد زمین پر دنیا کی 7 عجائبات اور انسانوں کی آخری نشانیوں میں سے صرف وہ پتھروں کی تعمیرات رہ جائیں گی جو انسان نے بنائی، جیسا کہ اہرام مصر یا دیوار چین۔ 30 ملین سال بعد اب زمین پہلے سے کہیں زیادہ سرسبز ہوگی۔ پرندوں کی تعداد بھی کافی بڑھ چکی ہوگی۔ 50 ملین سال بعد اب زمین پر انسان کا واحد نشان صرف پلاسٹک کی بوتلیں اور شیشوں کے ٹکڑے رہ جائیں گے۔ 100 ملین سال بعد بالآخر پلاسٹک اور شیشوں کے ٹکڑے کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ 300 ملین سال بعد یعنی 3,000 لاکھ سال بعد اس زمین پر ہماری کوئی نشانی اب باقی نہیں بچی ہوگی۔ اگر کوئی مخلوق اس موقع پر ہماری زمین پر آئے گی تو انہیں معلوم بھی نہیں ہو پائے گا کہ ہم انسان بھی کبھی یہاں پہ موجود تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے وجود کے لیے زمین کی بہت ضرورت ہے، مگر زمین کو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔